تو 2013 میں آئی اسٹارٹڈ مائی ایکٹنگ کریئر. مطلب اسٹارٹنگ سے مراد میری اسٹرگل شروع ہوئی تھی. آئی کیم ٹو کراچی, ANB کے دفتروں کے باہر بیٹھا رہا بڑا ٹائم, مختلف جگہوں سے ریجیکٹ ہوتا رہا. اس سے پہلے لاہور میں بے انتہا ریجیکٹ ہوا. ابا بھی غصہ نہیں آتا تھا یار ایک فون کر دیں یار قسم سے نہیں آسان ہو جائے گا؟ مجھے لگتا تھا کہ اگر ابا میرے لیے کال کر دیں گے تو مجھے وہ اپرچونیٹی مل جائے گی جس کے لیے میں ریڈی نہیں ہوں, اور اس کے اندر اگر میں میزریبلی فیل ہو گیا تو پھر دوبارہ اپرچونیٹی نہیں مل سکے گی. سو میں نے جو پہلا رول کیا تھا وہ ثانیہ سعید جی کی پروڈکشن تھی, شاہد شفاعت ڈائریکٹر تھے, اور اس میں میرا 7 دن کا کام تھا. عفان وحید نے مجھے وہ کیریکٹر دلوایا تھا. تو وہ 7 دن کا کام کر کے میں واپس آیا, پھر 6 مہینے کوئی کام نہیں تھا. پھر ارم بنت شاہد ANB میں ہوتی تھیں. تو اپنے آپ کو سپورٹ کیسے کر رہے تھے آپ؟ بٹ سر میں نے سیونگس کی ہوئی تھی نوکری کی, اچھا بہت ساری, اور اس میں بہت بڑا ایک ہاتھ جو تھا وہ میرے ابا کا تھا کہ میں ان کے گھر میں رہتا تھا, تو اس سے بڑی سپورٹ وہ کیا کر سکتے تھے. اور میری بیوی جو تھی وہ اس وقت ذرا اس نے بھی یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ کیونکہ میں ایکٹر بننا چاہتا ہوں تو وہ آل ان سپورٹ میں تھی, اور اس نے بڑا ہاتھ کھینچ کے ہم اپنا خرچہ ورچہ کرتے تھے. مجھے جیسے اب یہ آپ کو میں بات بتا رہا ہوں نا, تو میں چیریش کرتا ہوں اس اسٹرگل کو. میں اس کو ایز اے ساب اسٹوری دیکھنا ہی نہیں چاہتا کبھی بھی. مجھے لگتا ہے کہ بہت سے ہم ایکٹرز جو ہیں وہ اسے ایز اے ساب اسٹوری سناتے ہیں, ایک سیڈ اسٹوری کہ میں ادھر زمین پہ لیٹا اور میں نے آسمان کو دیکھا. وہ فیلنگز آبویسلی میرے میں بھی تھیں. ایک فرسٹریشن ہوتی تھی کہ یار میں کیوں نہیں بن پا رہا ہوں ایکٹر, مطلب کیا پرابلم کیا ہے, مجھے اپرچونیٹی کیوں نہیں مل رہی ہے, بڑی اپرچونیٹی کیوں نہیں مل رہی ہے. بٹ دین اگین جب تک آپ اسٹرگل نہیں کرتے تو سکسیز کا مزہ نہیں آ سکتا آپ کو. ہاں ٹرو, آپ کو اس کی قدر ہی نہیں آ سکتی. اور جب آپ سکسیزفل ہو جائیں تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ اسے ایز اے بیوٹیفل میموری دیکھنا چاہیے, بیکاز وہ آپ کی جرنی تھی جو آج آپ ہیں وہ اس کی وجہ سے ہیں. اگر وہ نہ ہوتی تو آج آپ یہ نہ ہوتے. بالکل. میں نے اگر شادی وقت پہ نہ کی ہوتی تو میں برباد ہو گیا ہوتا. میں اس طرح کی روٹین میں تھا, پھڈے فساد کرنا اور بے انتہا ایسی چیزیں کرنا جو پبلک ایکسیپٹ نہیں کر پائے گی ابھی یہاں پہ میں اگر بتاؤں گا. لیکن بہت ہی جسے کہتے ہیں نا کہ ٹراماٹائزڈ رانگ کمپنی اور وہ سارے. ہاں بدماشوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا ٹائم سے. تو جب شادی ہو گئی اور ارلی ایج میں ہو گئی, I was 25 when I got married. I was very young. تو اور نیکسٹ ایئر میری بیٹی پیدا ہو گئی. تو وہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے اس نے وہ جو پہلے ایکٹنگ کریئر کے 3-4 سال کی اسٹرگل تھی اس میں مجھے بہت زیادہ موٹیویٹ کیا. جو میرا غصہ تھا, جو میرا فرسٹریشن تھی, اس کو چینلائز کرنا شروع کر دیا میں نے پازیٹیو سائڈ پہ. اور میں نے یہ دیکھنا شروع کر دیا کہ میرے میں پرابلم تو ہوگی کوئی, تبھی تو مجھے کوئی کاسٹ نہیں کر رہا. اس کے اوپر کام کرتا ہوں بجائے کہ میں بلیم گیم میں پڑھوں کہ فلاں جو ہے وہ نیپوٹزم کا پروڈکٹ ہے یا فلاں جو ہے وہ فیوریٹزم کا پروڈکٹ ہے. وہ چیزوں سے شکر الحمدللہ میں بہت جلدی باہر آ گیا تھا, اور مجھے یہ لگا تھا کہ نہیں یار آئی ہیو ٹو ورک آن مائی سیلف اینڈ کیپ اسٹرائیونگ. آڈیشنز ہو رہے ہیں تو دینے آڈیشنز کرنا ہے. آئی تھنک ہمبلنگ ہوتا ہے بڑا آپ کو. ہاں آف کورس ریالٹی چیک ملتا ہے, اور آپ ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ یار کہیں دوبارہ اسی اسٹیج پہ نہ گر جائیں. تو اٹ کیپس یو گوئنگ آن. آپ کو پتہ ہوتا ہے مجھے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. دنیا میں ایکٹنگ اسٹائل کیا ہو گیا ہے, جنرلی فیشن سینس کیا چل رہی ہے, وہ سب آپ کو اپڈیٹ کرنا بہت ضروری ہے. بیکاز آپ اس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یار کہیں یہ لائف از اے فل سرکل, کہیں یہ سرکل سے گھوم کے میں وہاں چلا نہ جاؤں دوبارہ. سو یو گیٹ بورڈ ایزیلی, مطلب کہ میں ایک کام کروں اور میں بس میرا دل بھر گیا, یا اچھا بورڈ نہیں بٹ صاحب میں آئی ایٹ سلیپ لیو ایکٹنگ. مجھے اس کے علاوہ اور کوئی سوچ ہی نہیں آتی ہے. مطلب میں نے 10 بار سوچا ہے کوئی بزنس اسٹارٹ کروں لیکن نہیں ہوتا. بزنس میں بھی میں نے آئی جسٹ ریسنٹلی فنشڈ 5 آف مائی شارٹ اسٹوریز, اور انشاءاللہ میں اسی سال کوشش ہے کہ ذرا تھوڑا موسم ٹھنڈا ہو جائے تو آئی گو انٹو پروڈکشن اینڈ ڈائریکشن مائی سیلف. اچھا جی تو یہ جو ہے وہ کام ہے کہ جس آئی تھنک کہ میں اگر ایکٹر نہ ہوتا تو میں کچھ بھی نہ ہوتا. یہ کارپوریٹ لائر اور یہ بزنس کی ڈگری اور یہ سب کچھ جو ہے میں کر ہی نہ پاتا. میں شاید ایک بٹر انسان بن گیا ہوتا, بہت بٹر. تھوڑا سا چائلڈہڈ کے اوپر آتے ہیں. جی, یو آر اے پروڈکٹ آف دا فلم انڈسٹری, یو آر دا پروڈکٹ آف ٹیلی ویژن انڈسٹری. اور جب آپ ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں نارمیلٹی جو ہے وہ ہمارے لیے اپلائی نہیں ہوتی. ہمارا جو اپ برنگنگ ہے اسپیشلی
میں اپنی بات کرتا ہوں کہ بھائی میں نے ایسے لوگوں کے آگے آنکھ کھولی جہاں گانا بھی ہو رہا ہے, آرٹس چل رہی ہیں, لوگ آ جا رہے ہیں, خواتین بڑی امپاورڈ ہیں, اور یہ وہ سارا کچھ ہے. اور آپ کا بھی اپ برنگنگ ہوئی بالکل کہ جی میرے ارد گرد کریٹو اور آرٹسٹک لوگ ہیں. مجھے اسکول کے کچھ عرصے بعد 8ویں 9ویں میں مجھے جا کے اندازہ ہوا کہ میرا لائف اسٹائل نارمل نہیں ہے. جس کو میں نارمل کہتا ہوں وہ لوگوں کے لیے نہیں ہے نارمل. بالکل ان کا ایک کنزرویٹو ماحول ہوتا ہے اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے نارمل, اور پری کنسیوڈ نوشنز ہیں ان کے ہاں ہماری فیملیز کو لے کے. بالکل بالکل. اچھا جی مطلب کہ جی ہوتے بڑے کھلے ڈلے لوگ کیے گئے ہیں آل دیٹ. کس پوائنٹ پہ جا کے یہ اندازہ ہوا تھا کہ ہم لوگ نارمل نہیں ہیں؟ کیونکہ obvious سی بات ہے آپ کے والد صاحب اسٹل از الحمدللہ لارجر دین لائف, اور اتنا بڑا جب نام ہوتا ہے تو کس عمر میں وہ گراسپ ہونا شروع ہوا تھا کہ یہ نارمل نہیں ہے؟ بہت لیٹ جا کے, کیونکہ ہمارے گھر کا جو ماحول تھا, میں اپنے دادا دادی کے ساتھ رہتا تھا. پھوپھیوں کی میری شادیاں ہو گئی ہوئی تھی تو ان کو ایک بچہ چاہیے تھا اپنے پاس. تو جیسے آپ لوگوں کا راؤنڈ اباؤٹ لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ کے پاس گھر تھا, اس تو پیچھے حالی روڈ پہ ہمارا گھر تھا. اور اس زمانے میں بڑی بڑی کوٹھیوں کا ٹرینڈ ہوتا تھا, 4 5 6 کنال کی. تو ہم بھی اسی طرح ایک 4 5 کنال کی کوٹھی میں رہتے تھے. ایک گھر میں آپ کے 4 سے 5 فیملیز رہ رہی ہوتی تھی. تو میں دادا دادی کے پاس شفٹ ہو گیا تھا. تو میرے دادا جو تھے ویسے لوگ, میڈم جیسے لوگ دوبارہ نہیں آئے اور آئیں گے بھی نہیں, کیونکہ وہ بہت فوکسڈ لوگ تھے, گول اورینٹڈ لوگ تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ جو محنت ہم کر رہے ہیں اس کی ایک پرائز پے کر رہے ہیں, تو ہمیں اس کو ایسے ویسٹ نہیں کرنا. آج کا بچہ جو ہے وہ نہیں اس طرح سوچتا, اس کے پاس ڈسٹریکشنز بہت ہیں. بٹ اینی ویز کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ, دادا کے ساتھ رہنا واز اے ویری لرننگ ایکسپیرئنس. ان کی لائبریری کی بکس دیکھتے رہنا اور ان سے باتیں کرتے رہنے سے بہت زیادہ میں گراؤنڈڈ رہا ہمیشہ سے. کبھی بھی ذہن میں نہیں آیا کہ گھر میں 6 گاڑیاں کھڑی ہیں اور 3 گارڈز پھر رہے ہیں تو یہ ہم اسپیشل ہو گئے. ایسا بچپن میں تو کم از کم نہیں آئے, ٹین ایج میں جا کے خرابی پیدا ہونی شروع ہو گئی تھی. بٹ انہوں نے بہت ہیلپ کی مجھے ٹو لرن اباؤٹ لائف. اینڈ دادا کی زندگی کا جو آخری 2 سال کا عرصہ تھا اس نے مجھے ہلایا بہت زیادہ, اور اس کے بعد بہت کچھ سکھایا, کیونکہ وہ انسان جس کی طاقت اس کی آواز تھی, وہ آواز ان سے چھن گئی تھی. اور میں ان کے پاس گھنٹوں بیٹھ کے دیکھتا تھا انہیں کہ وہ اپنی بات سمجھا نہیں پا رہے, کیونکہ ان کو فالج ہوا تھا تو ان کا برین بھی ڈیمیج ہوا تھا, اینڈ ہی کوڈنٹ اسپیک. تو وہ لکھ کر بھی بتا نہیں پاتے تھے کہ انہیں اس وقت کیا چاہیے, اور وہ بہت پینفل ایکسپیرئنس تھا. اور ہم لوگوں کے زمانے میں بٹ صاحب آئی ایم شیور آپ بھی اگری کریں گے, گھر میں نا بہت زیادہ فورس کیا جاتا تھا یا انفورس کیا جاتا تھا کہ آپ ریلیجن کی طرف جائیں. آپ نماز بھی پڑھیں گے, جمعے کے جمعے مسجد میں جا کے, روز قاری صاحب بھی آئیں گے, ان سے بھی پڑھنا, اور آپ کا قرآن کتنی بار ختم ہوا ہے یہ بھی گنا جاتا تھا کہ میرا 2 بار ہوا ہے, میرا 3 بار ہوا ہے. میڈم ماشاء اللہ بہت ہی ایک ریلیجیس عورت تھی. ہمارا تو زلجنا بھی نکلتا تھا اور وہ سارا کچھ. تو آئی گرو اپ اراؤنڈ وہ اپ برنگنگ جہاں ریلیجن کی امپورٹنس, آپ کی نماز, آپ کی تعلیم. ہاں یہ بڑے بیسک چیزوں کے اندر آتا تھا کہ یہ کرنا ہی ہے. جب آپ نے اسکول جانا ہے اسی طرح قاری سے بھی پڑھنا ہے, اس کی چھٹی نہیں ہو سکتی ہے, یہ کوئی چوائس نہیں ہے آپ کے پاس, آپ نے کرنا ہے. تو وہ جو ساری چیزیں تھیں اس نے بہت زیادہ مجھے گراؤنڈڈ رکھا. اور میں دادا کو جب دیکھتا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیوں کیا ایسا. مطلب ایک آدمی جس کی طاقت اس کی آواز تھی اور اس کا انٹلیکٹ تھا, وہ کالم بھی لکھتے تھے, وہ مجالس بھی پڑھتے تھے, وہ اتنے بڑے سنگر تھے, اتنے بڑے پروڈیوسر تھے, آج وہ اپنی بات ایکسپلین نہیں کر پا رہے. وائی؟ اینڈ دیٹ گیو می اے لیسن دیٹ نتھنگ لاسٹس فار ایور. یہ جو آکڑ ہے ہماری, یہ ایک بخار کی مار ہے. جس دن ہمیں بخار ہوتا ہے تو ہم آئے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہی جو ہم کچھ گھنٹے پہلے کسی کو دھمکی لگا رہے ہوتے ہیں کہ میں تن چھڑاں گا نہیں, میں آئے کر دیں گا تیرے نال, وہ بخار ہمارے ساری اوقات ہمیں یاد دلا دیتا ہے. تو وہ دادا کی جو چیز تھی اس نے مجھے بہت, اگین کمنگ بیک ٹو یور اسٹیٹمنٹ, ویری ہمبلنگ ایکسپیرئنس کہ یار نہیں بھائی اوپر کی فلائٹ نہیں لینی, جس طرح جو راستہ ہے اسی پہ چلتے جانا.